مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ صرف نبی نہیں بلکہ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ ایک آدمی اگر آپ کے سامنے آج سادہ لوگوں کو وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور جی اسی نہ مندے حضور کو، اسی بھی تے نبی مندے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہہ دیتے ہیں۔ صرف نبی نہیں ماننا بلکہ حضور کو کیا ماننا ہے؟ آخری نبی، خاتم النبیین۔ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی شک ہوا تو یہ آدمی بھی اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے جس طرح دو خدا یا تین خدا ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہے، مسئلہ۔ اب عقیدہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں مسائل، مسائل کا معاملہ اور ہوتا ہے، عقائد کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ جس طرح عقیدہ یہ اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، قیامت پر یقین، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین، اسی طرح آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے پر یقین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کا تعارف فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ دوسری بات، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات، وہ خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں۔ اب بات ہی ختم ہو گئی۔ اب قرآن کریم کی صریح آیت کے بعد اب مرزائی یہاں بڑے دجل کے ساتھ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ واختن جی اسی بھی تیاختے ہیں حضور خاتم النبیین۔ واختن خاتم تو مراد انگوٹھی ہے۔ خاتم سے مراد کیا ہے؟ انگوٹھی ہے، مور ہے۔ خاتم سے مراد کیا ہے؟ مور ہے۔ اور یہی مور حضور علیہ السلام نے مرزا غلام قادیانی کو عطا کر دی تھی۔ یہ مور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوئی، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام سے منتقل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی، محمد مصطفیٰ کو۔ بہرحال ساری لائن گننے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ مور مرزا غلام قادیانی کو دے دی۔ یہ مرزائی کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے اگر یہ مور دینی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق کوئی کم تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کو نہ دی، سیدنا فاروق اعظم کو نہ دی، سیدنا عثمان ذی النورین کو نہ دی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ مور عطا نہیں کی، اور سیدنا حسنین کریمین کو عطا نہیں کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو عطا کر دی۔ دوسری بات،
کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مہر دی، مہر کی شکل میں دی یا انگوٹھی کی شکل میں دی، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس شکل میں عطا نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو دی انگوٹھی جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے، جب نوح علیہ السلام تشریف لائے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، داؤد علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن حضور کو یہ انگوٹھی نہیں دی، تاکہ انتقال والا مسئلہ اللہ کو پتا تھا کل 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں ایسے بدماش آئیں گے اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ انگوٹھی تھی، حضور علیہ السلام تک یہ پہنچی اور حضور سے یہ انگوٹھی آج ہم تک پہنچی۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تک انگوٹھی چلی آ رہی تھی، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، پروردگار نے کہا میں نبیوں کے امام کو انگوٹھی نہیں پہناتا، بلکہ یہ ختم نبوت کی مہر حضور علیہ السلام کے 2 کندھوں کے درمیان لگا دیتا ہوں، کیونکہ انگوٹھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہے، تیسرے سے چوتھے ہاتھ میں جاتی ہے۔ فرمایا میں انگوٹھی کا سلسلہ ختم کر کے محمد مصطفیٰ کے 2 کاندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاتم النبی، بہرحال مرزائیوں کے دجل ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ مرزا غلام قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ علماء کرام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علماء نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس بدماش کا۔ ابھی ہمارے بھائی پہلے بیان فرما رہے تھے وہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ مولانا مفتی محمود صاحب اللہ غریق کے رحمت فرمایا کرتے تھے اگر اسلام نہ بھی آیا، پہلے تو یہاں اسلام آئے گا، اگر اس ملک میں اسلام نہ بھی آئے گا لیکن کفر بھی یہاں نہیں چل سکے گا انشاءاللہ۔ یہ علماء کی قربانی ہے۔ تو بڑے عجیب عجیب دجل، شیطان تو عجیب عجیب قسم کے، یہ ان کا استاد ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں سکھاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے دیکھو جی میں یہ منم بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے ہیں، تمہاری کتاب میں موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے اور اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ کہنے لگا میرا ہی نام تو احمد ہے۔ احمد سے مراد قادیانی کیا کہتا ہے میں ہوں۔ کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، کہنے لگا غلام ویسے ہی لگا دیا ہے۔ واہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر غلام احمد سے مراد تو ہے، غلام ویسے لگ گیا ہے تو پھر میرے نام کے ساتھ بھی عطا ویسے لگا ہوا ہے، اصل میں میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں بے ایمان، اور میں نے تجھے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جس طرح تو جھوٹ بولتا ہے، اگر بول سکتا ہے تو اگر جھوٹا نبی اس طرح بن سکتا ہے تو پھر بھی میں بھی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ایسا مسکت جواب دیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، مصر سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کے اندر
حضرت سعد بن سہل تستری کہنے رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بڑے بزرگ تھے. ایک دفعہ ان کو شیطان مل گیا. شیطان، قادیان، یہ سارے ہم وزن ہیں. شیزان، شیطان، قادیان، یہ سب ہم وزن لفظ ہیں. بے ایمان بس اتھی رکھے ہو. وہ شیطان ملا، بڑا بزرگ بنا ہوا. حضرت سال رحمت اللہ علیہ، سال بن سعد فرمانے لگے کون ہے تو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، مجھے ابلیس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا پرے ہٹ لانتی ملعون، دفعو، تو نے میرا ہاتھ خراب کر دیا مصافحہ کر کے. کہنے لگا مجھے ملعون نہ کہو، مجھے ملعون نہ کہو. کہا کیوں؟ کہنے لگا میں ملعون نہیں ہوں، میں مرحوم ہوں. میں کیا ہوں؟ مرحوم ہوں. ملعون وہ ہوتا ہے جس پہ لعنت کی جائے، مرحوم وہ ہوتا ہے جس پہ رحمت کی جائے. کہنے لگا مجھے مرحوم کہو، ملعون مت کہو. حضرت سال فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا دیکھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی واسعت کل شیء، ان رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز تک وسیع ہے، ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے. تو میں بھی چیز ہوں یا نہیں؟ کون آختے ہے؟ او شیطان آختے ہے. آختے پہلے مڑی اس سوالہ دا جواب دے، میں شے ہاں کہ نہ؟ عبداللہ بن سال فرمانے لگے انت شیء عجاب، تو تے بڑی آرامی شے، زبردست ہیں، شے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا اگر مجھے چیز مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ میں خدا کی رحمت کے اندر آتا ہوں. حضرت سال فرماتے ہیں میرے طوطے اڑا کے رکھ دیا رامی نے. قادیانی بھی آ جائے جی سوال کر دینا مولانا. میں حیران، میں نے فوراً تعوذ تسمیہ پڑھا، لا خول پڑھا، یا اللہ میرے پسینے چھوٹ گئے. تو کھلکھلا کے ہنسنے لگا. آہنا لگیا میں تے بڑا سمجھدا سا، تو بڑا علامے، بڑا مولوی ہے، تو کو تے ککھ نہیں آندا. اللہ اکبر. حضرت سال فرماتے ہیں فوراً اور میرے رب نے میرا شرع صدر کر دیا، اور قرآن کی آیت کے آگے پیچھے میں نے جھانکا تو ان رحمتی وسعت کل شیء، اگے خدا کیا آتے فسا اکتبہا للذین یتقون. ان آخیا کتی دیا پترا، اگے قرآن آختے انی دیا دیکھتا نا، اگے خدا دا قرآن آختے ٹھیک ہے مری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شئی کو پہنچتی ہے، لیکن اس شئی کو پہنچتی ہے جڑی متقی ہوندی ہے، حرامیہ کو نہیں پہنچتی. تو تے بڑا لانتی ہے. اللہ ہو، شیطان شیطان ہے. چپ نہیں ہویا، چپ پھر بھی نہیں ہویا. کتابوں میں لکھا ہے پھر کہنے لگا او سال میں تو سمجھتا تھا تو بڑا علامہ ہے، بڑا مولوی ہے، آج مجھے پتا چلا ہے تو کائنات کا بڑا جاہل ہے. آتنو خو کس بلائیے گے چڑھ گئے. حضرت سال فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا میرے ساتھ مناظرے کے لیے. مجھے کہنے لگا اللہ کی رحمت کو عدوں کے ساتھ محدود کرتے ہو. یہ عدیں بندوں کے لیے ہیں، یہ عدیں بندوں کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا ایک تیرا دیکھنا ہے، میرا دیکھنا ہے، ایک رب کا دیکھنا ہے، ایک تیرا سننا ہے، ایک رب کا سننا ہے، ایک تیرا سوچنا ہے، ایک رب کا سوچنا ہے.
توڑا دیکھنا محدود ہے، خدا دا دیکھنا غیر محدود ہے۔ توڑا سننا محدود ہے اور خدا دا سننا غیر محدود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح آخدن اگے لگے دے اور بھی دلیلاں دیں دے تو آختے او چلیا خدا دی رحمت کو انہاں داں بے نکیاں ڈبیاں بے تے نکیاں شیئیں بے بند نہ کر، لہذا کہہ دے ابلیس مرحوم ملعون مت کے۔ آتن مو کو چپ کرال کے راہ چھوڑیا۔ حضرت صالح فرماتے ہیں جس کے علم کا شورا مصر میں بجتا ہے، ڈنکا بجتا ہے، عرب کے علماء میں بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں مجھے چپ کرا دیا۔ فانصرفتو او نچتا ہستا ادھر گچھ رہا، میں ادھر گچھ رہا اور بڑے کو کوئی جواب نہ بنیا۔ اللہ اکبر۔ پھر تساں کو دساں میں جواب کس دیتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے کئی سال گزرنے کے بعد آپ کی کشمیر کی دھرتی کا اور دیوبند کا ثبوت علامہ انور شاہ کشمیری اٹھا۔ اللہ اکبر۔ انور شاہ اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اٹھے اور کہنے لگے، وہ انور شاہ کے جس نے ابن تیمیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیا شان تھی۔ کہنے لگے علامہ سہل بن سعد کو شیطان نے خاموش کرا دیا، اگر وہاں انور شاہ ہوتا تو وہ اس کو یہ جواب دے دیتا۔ آج بھی بخاری کے حاشیے میں جو علامہ انور شاہ کشمیری نے انوار الباری لکھی ہے، اس میں یہ جواب آج بھی موجود ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا حضرت صالح کی جگہ تو میں اس کو کہتا ٹھیک ہے کہ خدا کی رحمت غیر محدود ہے، لیکن اگر کوئی آنا نہ چاہے، اس میں خود داخل نہ ہونا چاہے، اسے کون زبردستی داخل کرے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی آیت لکھتے ہیں آگے انوار الباری میں، قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور تساں نال اسی زبردستی خدا دی رحمت چمیڑ کے نا تسی جد مندے ہی نا۔ ارے آپ آتے ہی نہیں تو زبردستی کون تمہارے ساتھ چمٹا سکتا ہے؟ اس کو مسجد کے اندر جگہ ہے، لوگ بازار میں بھی ہیں، چوکوں میں بھی ہیں، گلیوں میں بھی ہیں، اور مسجد کے اندر کوئی آتا ہی نہیں، تو اس میں مسجد کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں آج بھی اگر علامہ انور شاہ کا یہ جواب حضرت صاحب کی قبر پہ جا کے سنا دیا جائے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کی روح بھی جھوم اٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ علامہ انور شاہ تھے، مرزائیوں نے چیلنج کیا ایک زمانے میں، مناظرے کا ایک اشتہار چھپا، کہنے لگے کوئی ہے تو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے۔ اشتہار چلتے چلاتے عربی میں مناظرہ ہوگا، علماء بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعضوں کو عربی نہیں آتی، بعض 4 مہینے بھی لاون تے عربی او آندھی ہے، آ جلدی ہے، عربان دی جماعت نال جلو 4 مہینے تو بعد مڑ کے آؤ تے عربی بول سو۔ تے بعض آدمی نہ بولے تے نہیں آندھی، نہ بولے تے نہیں آندھی۔ علم ہوتا ہے، مفسر ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، لیکن عربی نہیں بول سکتے۔ اور قادیانیوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا اور کوئی ہے مائی کا لال ہمارے ساتھ عربی میں مناظرہ کرے۔ جو بھی اشتہار پڑھتا ہے کہنے لگے یار بات اردو کی ہوتی تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن عربی میں کون مناظرہ کرے؟
ان آرامیاں سنتے ساریاں گلاں رٹی دین اسی کے کرساں اشتہار چلتے چلاتے دیوبند ہندوستان میں پہنچ جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے دیکھا اور دیوبند کا ثبوت اور کشمیر کی دھرتی کا فرزند انور شاہ اٹھا، انہوں نے کہا میں چیلنج منظور کرتا ہوں، لیکن ایک شرط لگا دی، کہا مرزائیو تم عربی نثر کا چیلنج دیتے ہو، انور شاہ یہ کہتا ہے کہ عربی نظم میں مناظرہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اشعار میں مناظرہ ہوگا اور نثر میں نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا ہم انور شاہ کے ساتھ عربی نظم میں مناظرہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کو گپ شپ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بڑے نکات لکھے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت اتاری کیوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک متبنہ تھے حضرت زید بن حارثہ، کہہ دیں اور اونچی آواز سے کہہ دیں، بکتے بکاتے چلتے چلاتے محمد مصطفیٰ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، متبنہ بنایا، زید کے والدین کو پتا چلا، رقم لے کر آئے، آ کے کہنے لگے او اللہ کے رسول ہم زید کے رشتہ دار ہیں، یہ والد ہے اور رو رو کے نابینا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر لے جانا چاہتے ہو بغیر پیسوں کے دے دوں گا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، پیسوں کی بات نہ کرو، بغیر پیسوں کے دینے کو تیار ہوں اگر جانا چاہتا ہے۔ حضرت زید سے ملاقات ہوئی آہ اور سسکیوں کی برسات میں۔ حضرت زید سے حضور نے پوچھا زید جاتے ہو؟ حضرت زید نے عرض کی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسے ہزاروں باپ میں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، اور میں نہ ماں کے پاس جانے کو ترجیح دیتا ہوں نہ باپ کے ساتھ جانے کو ترجیح۔ اللہ اکبر، محمد کی غلامی، محمد کی غلامی، سند آزاد ہونے کی اور خدا کے دامن توحید میں آزاد ہونے کی، جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ اللہ اکبر، چلے گئے واپس۔ حضرت زید، بہرحال بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن علماء نے جو نکات لکھے ہیں میں چند نکات بتا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹوں کو اللہ پاک نے بلوغت سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے تو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، بخاری شریف میں، اللہ اکبر، حضور دیکھتے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، سنو، صحابی نے آ کے عرض کیا، ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں اور خود رو رہے ہیں، اساں کو رونا کو لو ڈکتے ہو تے آپ روندے ہو۔ نبی علیہ السلام آخیا میں پٹنا کو لو منع کرتا، رونا کو لو کدوں منع کیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھیں۔ فرمایا میں نے ماتم سے منع کیا ہے اور پیٹنے سے منع کیا ہے، گریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے، شکل جیوب سے منع کیا ہے، میں نے آہستہ رونے سے منع نہیں کیا۔ آگے ایک اور جملہ آخیا، انہا ہے لو عاش ابراہیم، او لوگو کاش اگر ابراہیم کو زندگی مل جاتی، انہو کان صدیقا نبیہ، خدا اس کو بڑا زبردست نبی بڑھاوے ہے۔ ان نبی حضور اختم، علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام روئے اور ادھر رب کہتا ہے
میرے محبوب میں تیرے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا مسئلہ، حضور علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، اللہ نے یہ بتا دیا کلمہ پڑھنے والوں، اگر نبی ختم نبوت کے لیے میں نبی کے بیٹوں کو قربان کر سکتا ہوں تو تمہاری اولاد نبی کی اولاد سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیا جب حضور علیہ السلام کے بیٹے قربان ہوئے اور کسی کی اولاد ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو بہرحال آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ بھی آتے ہیں اور جی سکھ بھی مسلمان ہیں، یہودی بھی مسلمان ہیں، عیسائی بھی مسلمان ہیں، تو اے تے دیکھو اے تے اساں نال کلمہ بھی پڑھ دیں، نماز بھی پڑھ دیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کر دیں، پھر بھی تسی انہاں کو منداختے ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مولانا روم نے لکھا ہے، او بوٹے تے بیٹھے دے ایسے نا، کبوتر تے کبوتری دوئے آپا بے کھیڑ دے ایسے، کبوتر تے کبوتری دوئے آپا بے کھیڑ دے ایسے۔ ادھروں جنا گیا جس کو بڑا مڑے نالو لمحہ کوٹ بھی لگے دا سا، پٹکا بھی بدے دا سا جی، سارا اولیاء تسبیح بھی ہتھا بے کہہ دی دیا سی، تو اس نے غلیلہ بے بٹا بایا نا، با کے ماریا تو کبوتری دا جنا نار مار چھڑیا۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، کبوتری سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آئی، آ کے دعویٰ دائر کیا، اللہ کے پیغمبر فلانے صوفیہ سن، فلانے بزرگہ سن، فلانے شیخ سن، فلانے مولویہ سن، فلانے خطیبہ سن، مڑا نار مار چھوڑے ہے، مڑا نار۔ مفتی صاحب حاضر ہوئے، سلیمان علیہ السلام سن ٹاکے، انہوں نے سنا ہے جی کی نہ مارا، میں بخاری میں پڑھے، میں یہ مثال دینا اس ویلے بخاری نہ سی، میں فلانی کتابیں پہ پڑھیا، فلانی پہ پڑھیا، فلانی پہ پڑھیا، فلانی پہ پڑھیا، فلانی پہ پڑھیا، ایتے سانستے حلال ہے کی نہ مارا میں، تسی شریعت بچ بھی کیا ہے حلال ہے، حلال آسا میں تاں ماریا۔ کبوتری کو لو پوچھا، دیکھو اتھے بھی جر ہوں دیا سی، کبوتری کو لو پوچھا ہاں ہون دس اب بتاؤ اور تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کبوتری آہنے لگی اللہ کے پیغمبر یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کے لیے ہم حلال ہیں، ہمارا گوشت کھا سکتے ہیں، ہمارا شکار کر سکتے ہیں، مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ اس نے میرے نر کا شکار کیوں کیا ہے، مڑا دل تاں دکھے کدے شکاریہ دے لباس پہ چاندہ پتلون لگی دی ہوندی، بندوق سے اس تے مونڈے تے ہوندی، غلیل پکڑی دی ہوندی، شکاری کا اپنا لباس ہوتا ہے نا، یہ اس لباس میں آتا، ہم اپنے تحفظ کا انتظام کر لیتے، اس صوفیاں دے لباس بچ آیا۔ اساں سمجھے تو کوئی بزرگ ہے، اساں سمجھے اللہ والے، اساں خیا اے کچھ بھی نہیں آختا، اس نے اپنے لباس کے پردے میں ہم پہ بھار کیا ہے، اس لیے مجھے یہ شکایت ہے۔ سلیمان علیہ السلام آیا تون کے رکھو اس کو اندر جیلہ پہ، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے۔ مرزائیو آج بھی اگر تم یہودی بن کے ہو، عیسائی بن کے ہو، سکھ بن کے ہو، ہندو بن کے ہو اور کافر بن کے ہو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ تم کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اسلام کے لبادے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں تم یہودیوں سے بڑے کافر ہو، عیسائیوں سے برے کافر ہو، ہندوؤں سے برے کافر ہو، سکھوں
سے بھی زیادہ برے کافر ہو، کیونکہ تم اسلام کے لبادے کے اندر دنیا کو خراب کر رہے ہو۔ آج کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی ہندو ہماری نسل کو بیرا روی کا شکار نہیں بنا سکتا، لیکن تستیاں داڑیاں، تستیاں تسبیاں، تستیاں کرکلیاں، لعنت تستیاں شکلیاں دے، یہ دیکھ کر مسلمان تمہیں مومن سمجھتے ہوئے میرے دوستوں بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی شکایت کر رہے تھے کہ جی آج تک ان کو شاعر اسلام کے استعمال سے سر عام منع نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہ رکھیں، یہ کلمہ نہ لکھیں، یہ قرآن ہاتھ میں نہ لیں، ان کو یہ چیزیں لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے، یہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ تو بہرحال ختم نبوت کا مسئلہ کیش ہے، پڑھ کے بھی سناؤ نا، بس مکانی ہے تقریر۔ ماشاءاللہ شکر ہے، میں بھی یہی آختا سا انا کے مگے دو اکھیاں۔ تو بہرحال پھر انشاءاللہ اللہ تو کو دنیا ہی طرح ہے۔ اللہ جی ماشاءاللہ اور تو سا ان کو کانفرنس رکھنی ہے سر، آج تک ختم نبوت کانفرنس ہے نا، دوبارہ انشاءاللہ ان کو مولانا عبد المالک صاحب تلمیذ شیخ القرآن یہاں تشریف فرمائے ہیں، پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں، میں پہلے مظفر آباد کدے نہ دیکھا سا، مجھ کو سب تو پہلے مانسرے تو اپنے مدرسے میں ان اٹاک کے مڑی تقریر کرا لیا سی، اس ویلے تسی مظفر آباد والے مجھ کو نہ سیاح دے ہوں سے ہو۔ مولانا اشرف علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ بھی تھے اور مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ تو بہرحال میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ یہ جلسے کا مسئلہ بھی ہے۔